اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اصول ثلاثہ کی آج کی اس نشست میں الایمان بالملائکہ، اور ایسے ہی اگر وقت رہا تو الایمان بالکتب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ رب العالمین ہم اور آپ کو دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں ایمان بالملائکہ کے تعلق سے گزشتہ درس میں جو بیان کی گئی، سر فہرست فرشتے اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث کا جو حوالہ دیا گیا تھا 2996، یہ فرشتے خلقت الملائکۃ من نور، نوری ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی ان کے پر ہیں، کسی کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا اس سے زائد ہیں۔ ایسے ہی ان کے ذمے اللہ نے کائنات کی تدبیر اور کائنات کی تنظیم، اس سے جڑے ہوئے معاملات رکھے ہیں۔ فرشتے اللہ کے اوامر کی اور اس کے احکام کی دنیا کے اندر تنفیذ اور تطبیق کرتے ہیں۔ مثلا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں میں سے نبی اور رسول تک پہنچانا، ایسے ہی بارش کا برسانا، بادلوں کو چلانا، ہواؤں کو ان کی سمت رکھنا، اور انسان کے لیے رحمت اور برکت لے کر کے نازل ہونا۔ بہت سے کام ہیں، ابھی انشاءاللہ آج کی اس نشست میں تفصیل سے وہ بیان کیے جائیں گے۔ ایسے ہی یہ بتلایا گیا کہ ایمان جو فرشتوں پر ہمیں لانا ہے وہ کن چیزوں پر محیط ہے، کن چیزوں کو شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اور اس کی سب سے آسان دلیل جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، سورۃ القدر کی آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح۔ لیلۃ القدر کی رات برکت والی رات ہے، جس میں اللہ بہت فرشتوں کو حضرت جبریل سمیت دنیا میں اتارتا ہے۔ تو یہ آیت آسان دلیل بھی ہے، کیونکہ سورت ہر کسی کو یاد ہے۔ ہم فرشتوں کے وجود پر کہ وہ موجود ہیں دلیل یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا پہلا معنی ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اس بات پر ایمان لانا۔ دوسرا، انہی فرشتوں میں سے کچھ کے اسماء، نام بتائے گئے، ان کے ناموں پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ نام ہیں، اور یہ نام تقریباً 8 بتلائے گئے ہیں۔ مثلاً قرآن میں حضرت جبرائیل کا، حضرت میکائیل کا نام لیا گیا، 97 98 سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔ اسی صورت میں
102 نمبر کی آیت میں اور 2 فرشتوں کا نام لیا گیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ ہاروت اور ماروت یہ بھی فرشتے ہیں جو بنی اسرائیل پر نازل کیے گئے تھے یا ان کے بیچ آئے تھے آزمائش کے طور پر۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہی ایک نام 77 نمبر کی آیت سورہ زخرف کی، جس میں خازن نار جو جہنم کا داروغہ ہے ان کا نام بتایا گیا مالک، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ اور ایسے ہی 2 نام جو بہت زیادہ نوکے زباں عام ہیں لوگوں کے، وہ حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہر تدفین کے موقع پر اور جب بھی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تب اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ 864، اس میں حدیث کا نمبر ہے اذا قبر احدکم اتاہ ملکانی اسودانی ازرقانی یقال احدہما منکر والآخر نکیر۔ جب انسان کی قبر کھود دی جاتی ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ اب ایمان لانا ہے جو بھی ان کی صفت بیان ہوئی کہ یہ سیاہ ہوتے ہیں یا ایسے ہی زرق یعنی بلو کلر کے ہوتے ہیں، اور آگے یہ بھی بتلایا گیا کہ ان کا نام ایک کا منکر ہے اور دوسرے کا نکیر ہے۔ تو یہ 2 نام ہیں منکر اور نکیر، اور ایسے ہی سور کو جو پھونکنے والے ہیں ان کا بھی نام بتایا گیا، جیسا کہ حدیث کا ریفرنس 770 صحیح مسلم کا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل۔ تو یہ کچھ نام ہیں جن ناموں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ دوسرا جز ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا۔ تیسرا ان کی صفات ہے فرشتوں کی، ان صفات پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، 3232، اور اس کے بعد کی حدیثیں جو صحیح بخاری کتاب بدء الخلق میں ہیں، اور کچھ فرشتوں کی دوسری صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو ان صفات پر بھی ہم اور آپ کو ایمان لانا ہے، یہ فرشتوں پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، قرآن میں کئی جگہوں پر ان کا تذکرہ ہے، جیسا کہ 7 نمبر کی آیت سورہ مومن کی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد و پیش میں ہیں۔ اس صورت سے پہلے ایک صورت ہے سورہ زمر، اس کی 75 نمبر کی آیت ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ۔ آپ فرشتوں کو دیکھیں جو عرش کے گرد و پیش میں جمع ہیں، اکٹھا ہیں، اور وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہے ان کی تعداد 8 ہے۔ تو یہ ایک صفت ہے کہ عرش کو وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی جسامت حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے صفت ہے ان کی کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ حدیث آتی ہے 4727 ابو داؤد کی، اور دوسرا جو نمبر ہے الفاظ کچھ مختلف ہیں، 853854 صحیح الجامع کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذن لی ان احدث بملک من ملائکۃ اللہ وہم حملۃ العرش۔
مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ان فرشتوں کے تعلق سے بیان کروں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ 700 عام یا مسیرۃ 700 عام، کان کا آخری حصہ ہے وہاں سے لے کر کے یہ کندھے کا بالکل ابتدائی حصہ، یہاں تک کی دوری 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں 8 ہیں، ان کی جسامت حدیث میں بتائی گئی کہ ان کے کان کے آخری حصے سے لے کر کے کندھے کے ابتدائی حصے تک کی جو دوری ہے، مسافت ہے، وہ 700 سال کے بقدر ہے۔ اور ایک الفاظ ہیں جو صحیح الجامع کے اندر ہے، جس کا ریفرنس دیا گیا 854 نمبر کا، خفقان الطیر، یہ جملہ ہے، ایک پرندے کو آسمان سے گرایا جائے 700 سال تک وہ جہاں تک گرے گا، اتنی دوری ہے ان 8 فرشتوں کی جسامت کی، کان کے آخری حصے سے لے کر کے شولڈر، کندھے کے پہلے حصے تک۔ تو اللہ نے ایسی جسامت والی اور طاقت والی، قدرت والی مخلوق پیدا کی ہے، اور یہ فرشتے بھی جو اپنے آپ میں اتنے بڑے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، جہاں بھی ہیں ہمہ وقت، ہر آن، ہر لمحہ یہی لفظ کہتے رہتے ہیں، سبحانک حیث ما کنت، اے اللہ تیری ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، تو جہاں پہ بھی ہے تو قابل تسبیح ہے۔ یہ فرشتوں کا ورد ہے، خاص کر کے ان 8 فرشتوں کے تعلق سے یہ بات بیان ہوئی۔ ایسے ہی صفات کے علاوہ ان کے اعمال ہیں، ان پر ایمان لانا، فرشتوں کے ذمے کام بانٹے گئے، تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ الایمان بالملائکہ میں شامل ہیں۔ نمبر 1 فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، نمبر 2 فرشتوں کے ناموں پر ایمان لانا، نمبر 3 فرشتوں کی صفات پر ایمان لانا، جو کچھ ان کے تعلق سے صفات بیان کی گئی ہیں، اور نمبر 4 جو فرشتوں کے ذمے کام ہیں، اعمال ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا۔ اعمال کو 4 طرح سے تقسیم کیا ہے علماء اکرام نے۔ کچھ اعمال مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی وہ مخلوق جو انسانوں کے علاوہ ہے، جیسے ابھی عرش کے تعلق سے بتایا گیا کہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ عرش ایک مخلوق ہے اور اس کو اٹھانے کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کو دی ہے، اور یہ بات ہم نے بارہا سنی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مخلوق اللہ کی وہ کون سی ہے؟ عرش۔ عرش یہ سب سے بڑی مخلوق ہے۔ 109 ایک حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ عِنْدَ الْكُرْسِي كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ۔ 7 آسمان، دوسری حدیثوں میں 7 زمین کا بھی لفظ ہے، اور ان کے مابین جو ہے وہ سب کرسی کے سامنے ویسے ہیں جیسے ایک بیابان صحرا میں، لمبے ریگستان میں، وسیع عریض ریگستان میں ایک رنگ، ایک انگوٹھی۔ 7 آسمان اور 7 زمین، کرسی جو موضع القدم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے آیت الکرسی میں، کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے،
کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے ایک لمبے صحرا میں انگوٹھی ہو، اتنی بڑی کرسی ہے۔ اور وَمَا الْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلَقَةِ، جیسے ایک رنگ صحرا کے اندر ہے، اسی طریقے سے عرش کے سامنے کرسی کی وہ حیثیت ہے جو کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ساتوں زمین کی۔ ابھی ہم نے سنا ساتوں آسمان ساتوں زمین، کرسی کے سامنے ایک بیابان وسیع صحرا میں، یعنی ایک بڑے میدان میں رنگ، ایک چھوٹی سی ہے نا رنگ، صحرا بہت بڑا ہے، تو ایسے ہی ساتوں آسمان زمین چھوٹے ہیں کس کے سامنے؟ کرسی کے سامنے۔ اور کرسی اتنی ہی چھوٹی ہے، یعنی ایک صحرا میں رنگ کس کے سامنے؟ عرش کے سامنے۔ اس لیے اللہ نے اپنے تعلق سے کہیں کہیں رب کی جو صفت استعمال کی ہے تو لفظ عرش استعمال کیا۔ آخری آیت سورہ توبہ کی 129 نمبر کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور جن ذکر سے انسان کا رنج، غم، الم، درد دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارے اذکار توحید والے ہی ہیں، جس میں توحید کے کلمات ہیں۔ اگر ہم اور آپ کی توحید درست ہے تو ہماری آفتیں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ اللہ کی طرف سے ختم ہوں گی، یا پھر ان کے اوپر صبر کی ہمیں توفیق ملے گی۔ تو 2730 نمبر کی ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ذکر کی جاتی ہے، اللہ کے نبی جب کرب کے وقت یعنی تکلیف کے وقت دعائیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العزیز الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ تو یہ دعا ہے، اس کے اندر بھی عرش کی طرف اللہ نے لفظ رب کو منسوب کیا ہے کہ جب اللہ عرش کا رب ہے تو بدرج اولا جو مخلوقات عرش کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی، اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو یہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے اعمال فرشتوں کے ذمے ہیں، اس کی دلیل ہے۔ ایک دلیل اور بھی ذکر کی جاتی ہے اسی قسم میں کہ وہ مخلوقات جو انسان کے علاوہ ہے اور فرشتوں کو ان کے اعمال دیے گئے ہیں، جیسا کہ 2483 مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ اگر آپ ان کے جوابات دے دیتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر رسالت کی بیعت کر لیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحسن خوبی اور بدرج اتم طریقے سے ان سوالوں کے جواب دے دیے۔ سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نبی کی علامت اور نشانی بتائیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی کی علامت یہ ہوتی ہے، یعنی بہت سی علامتیں ہیں لیکن آپ نے اس حدیث میں ذکر کیا، تنام عینا ولا ینام قلب، اس کی آنکھ سوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے۔ اور یہ خصوصیت ہے صرف نبی کی، کتنی بھی گہری نیند میں نبی سوئیں، نبی کا دل نہیں سوئے گا۔ اور جو دوسرا سوال کیا تھا، مولود بچہ کب ہوتا ہے اور بچی کب ہوتا ہے، یعنی ذکر کب ہوتا ہے اور انثیٰ کب ہوتا ہے، تو اس کا بھی جواب آپ نے دیا تھا کہ جب مائع منی اگر
یہ خاتون کا مرد کے مائع منی پر غالب آ جاتا ہے، کانت انثی، تو وہ مولود بچی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مائع منی مرد کا اذا علی ماء الرجل علی ماء المرأة کان ذکر یا اذکر، اس طرح کے الفاظ ہیں، مرد کا مائع منی اگر خاتون کے مائع منی پر غالب ہو جائے گا تو وہ مولود بچہ ہوگا۔ یہودیوں نے یہ جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ نے بالکل صحیح اور بالکل درست ارشاد فرمایا۔ تیسرا سوال جو موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کے بارے میں بتائیے۔ کس کے بارے میں؟ رات۔ قرآن میں سورۃ الرعد ایک سورت ہے، 13 نمبر کی آیت ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ یہ رعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہوا ملک من الملائکہ، یہ ایک فرشتہ ہے۔ رعد فرشتہ ہے جو تسبیح بیان کرتا ہے، اور موکل بالسحاب وفی یدہ مخراق من نار، بادل کو چلانے کے لیے تاکہ بادل چلے اور بادل ملے، پھر بارش ہو، اس کام پر اللہ نے رعد نام کے فرشتے کو لگایا ہے۔ پھر اسی میں ہے کہ وہ آواز جو بادلوں سے آتی ہے ہم سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زجرہ اذا زجر، اس کے ہاتھ میں رومال کو جیسے آپ فولڈ کریں نا، اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے آگ والی، جو رعد نامی فرشتہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور بادلوں کو جہاں تک لے جانا ہے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں تک لے جانے کے لیے بسا اوقات یہ فرشتہ بادلوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، جزر و توبیخ کرتا ہے۔ تو آواز جو بجلی کے کڑک کی ہم سنتے ہیں وہ یہی آواز ہے جو رعد نام کا فرشتہ بادلوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے جزر و توبیخ کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے۔ اب آخری سوال یہ بھی فرشتوں سے متعلق ہے، ما من نبی الا لہ ملک، ہر نبی جس کے ساتھ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے، فیأتیہ بالخبر یا بالخبر، وہ آسمان سے خبر لے کر کے اس نبی کے پاس آتا ہے۔ تو ومن صاحبکم یا محمد، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے جو آسمان کی خبر آپ کو دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبرائیل۔ اب آپ دیکھیں یہودیوں کی مکاری اور دغے بازی یا ایسے ہی غداری اور وعدے کی خلاف ورزی۔ شروع میں کہا کہ ان سوالوں کے جواب آپ دیتے ہیں ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے پورے جواب دے دیے کیونکہ آپ کے اوپر وحی آئی اور آپ نے سب کچھ بتایا۔ اب یہ حضرت جبرائیل کے بارے میں جیسے ہی سنتے ہیں نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں؟ ہوا عدونا، اچھا یہ فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ الذی ینزل للحرب والقتال، کہ یہ فرشتہ جو جنگوں کے بیچ میں آتا ہے یا ایسے ہی جب اہل اسلام کے ساتھ قتال ہو رہا ہو تب ان کی مدد کے لیے آتا ہے، یا پھر الذی ینزل بالعذاب، یہ فرشتہ عذاب کے لیے نازل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمے اور بھی کام ہیں، اور یہ بات قرآن کریم میں بھی اشارتاً، حدیث میں تو تفصیل ہے، آپ سورہ انفال پڑھیں گے، بالکل ابتدائی آیتیں جہاں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل اسلام کی تائید کے لیے 5000 کے قریب فرشتے آئے تھے۔
اس کی وضاحت آل عمران میں بھی ہے 120 سے 125 تک. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اس کے بعد آیتیں بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. نشان زدہ فرشتے 5000 اہل اسلام کی تائید کے لیے بدر کے معرکے میں اللہ نے آسمان سے نازل کیے، اور ان کا کام یہ تھا، جیسا کہ ان کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کو فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت رکھنا ہے، ایمان والوں کی مدد کرنی ہے. حضرت جبرائیل اس موقع پر آئے تھے، میکائیل بھی آئے تھے، اور بھی دوسرے فرشتے ہیں، حدیثوں کے اندر اس کی تفصیل ہے. تو قتال کے موقع پر حضرت جبرائیل آتے ہیں. عذاب کے موقع پر بھی ان کی آمد کا ثبوت ہے کہ فرعون جس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، یہ جو 90 اور اس کے بعد آیت ہے سورہ یونس کی، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تب بھی حضرت جبرائیل موجود تھے اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کے منہ میں سمندر کی مٹی ڈال دی اور وہ جاں بحق ہو گئے. یہودی کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھی جبریل ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے دشمن کے لفظ سے حضرت جبریل کو تعبیر کیا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا کہ اگر آپ کا ساتھی میکائیل ہوتا جو آسمان سے بارش اتارتے ہیں، یا ایسے ہی جو بادل وغیرہ بارش برساتے ہیں، یا روزی آسمان سے لے کر کے آتے ہیں، تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. حالانکہ یہ مکاری تھی اور دغے بازی تھی. اور اسی موقع پر اللہ نے قرآن کی آیت 9798 نمبر کی اتاری کہ جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہیں، حقیقت میں وہ جبرائیل کا نہیں، اللہ کا دشمن ہے. اور جو جبرائیل کو نہیں مانتا وہ میکائیل کو بھی نہیں مانے گا. یہاں تو رسول اللہ کے ہاتھ پر ان کو بیعت نہیں کرنی تھی، بہانے بازی کرنی تھی. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، آپ کے ساتھی جبرائیل ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا بادلوں کو ان کے جگہوں تک لے جانے کی ذمہ داری بھی فرشتوں کے ذمے ہیں. بارش برسانا یا ایسے ہی روزی وغیرہ آسمان سے لے کر کے اترنا، یہ بھی فرشتوں کے کام ہیں. ایسے ہی ایک آیت ابھی پڑھی گئی جو مشہور ہے سورہ تحریم کی 6 نمبر کی، جہنم بشر کے علاوہ ہی مخلوق ہے نا، اس کے اوپر بھی فرشتے تعینات ہیں اور فرشتوں کے کام ہیں. حدیث کے اندر کچھ تفصیل ہے 2842 جو صحیح مسلم کے اندر ہے، یوت بجہنم لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. اللہ نے قرآن میں کہا اس آگ سے بچو ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اہل و عیال کو بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کے اوپر سخت طاقتور فرشتے تعینات ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں ہیں. جو اللہ کہتا ہے اس کی پابندی اور اس کام کی مکمل اطاعت اور اتباع کرتے ہیں. تو یہ آیت عمومی ہے کہ جہنم کے اوپر فرشتے ہیں اور ان کے کچھ کام ہیں. اب حدیث میں بتایا گیا کل جب جہنم دکھائی جائے گی قیامت کے دن، بلکہ لائی جائے گی، تو اس کی 70,000 لگام ہوگی، اور ہر ایک لگام کو گھسیٹیں گے یا کھینچیں گے یا اس کے اوپر حفاظت کے لیے تعینات ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کر لیجئے گا. جہنم کی 70,000 لگام ہیں، ہر ایک لگام کے اوپر کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے. اس سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ کا لشکر ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے. تو یہ دلیل ہے کہ جہنم کے اوپر بھی فرشتے ہیں. جنت میں بھی خازن جنہ یہ بھی فرشتے ہیں. 197 نمبر کی
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں آؤں گا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ اور استفتح، جنت کا دروازہ نوک کروں گا، کھلواؤں گا، تو پھر فیقول خازن الجنہ، یہی الفاظ ہے، جنت میں موجود جو جنت میں داروغہ بنایا گیا ہے یا جنت کے اندر موجود فرشتہ ہے، وہ کہے گا آپ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے کہ وہ محمد ہیں۔ پھر وہ فرشتہ کہے گا بک امرت اللہ افتح لأحد الا لک، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ صرف اور صرف آپ کے لیے کھولوں۔ عمومی اعتبار سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ دونوں، یعنی جہنم مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، ان کے اوپر زیادہ تر کام کرنے والے، عذاب دینے والے بھی اور نعمتوں سے ہمکنار کرنے والے بھی فرشتے ہی ہیں۔ اس کی دلیل ہے سورہ زمر کی یہ 2 آیت، 71 نمبر کی پہلی اور 73 نمبر کی دوسری، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، کافروں کو کھینچ کے لایا جائے گا جہنم کی طرف، اور جیسے ہی جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو جو جہنم پر تعینات داروغہ فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا ڈرانے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ تعلیم ضروری ہے۔ دیکھیے بات اس لیے جملہ معترضہ کے طور پر ہم وہ حدیث بہت سنتے ہیں جو 50275028 صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن حفظ کر لیا، رٹ لیا، کافی ہے، اور اس حدیث میں جو منقبت ہے، فضیلت ہے، وہ مل گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر لفظ جو وحی ہے نا، اس کا اپنا ایک مخصوص معنی ہے۔ یہ لفظ جو حدیث میں بتایا گیا ہے اس کا ایک معنی ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا خیرکم من حفظ القرآن یا خیرکم من ہوا حافظ القرآن، کیونکہ قرآن حفظ کرنا تو یہ حفظ کا لفظ ہے۔ اگر اس کی دلیل آپ کو دیکھنی ہے تو 4937 صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں الفاظ جو الماہر بالقرآن، اسی میں ہی ہے والحافظ لہ، الماہر بالقرآن والحافظ لہ مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر، قرآن کا حافظ۔ تو حفظ کا معنی حفظ یحفظ آتا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے خیرکم من تعلم القرآن، قرآن میں موجود حلال حرام، قرآن میں موجود احکام، کچھ کرنے والے مامورات، کچھ چھوڑنے والے منہیات، اور جو قرآن میں موجود حدود ہیں، ان سب کے بارے میں جس نے علم حاصل کیا، محض رٹنا نہیں ہے، حفظ کر لینا، حافظ ہو گئے اور اس کے بعد یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، تو پھر یہ حفظ یہ مقام نہیں دلائے گا۔ جو تعلیم قرآن کی حاصل کرے گا، سیکھے گا اور سکھائے گا، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ تو دوزخ میں جانے کی بڑی وجہ کلام مجید نے یہی بیان کی ہے۔ بہت سی وجہ ہیں، ہم نے قرآن کے اندر پڑھی ہیں اور سنتے رہتے ہیں، نماز کا نہ پڑھنا 4243 جو ایک وجہ بتائی گئی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، لیکن 10 نمبر کی جو آیت سورہ ملک کی ہیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، تو الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ رسول آئے، رسول کے نائب آئے، لیکن غفلت کی چادر جب انسان پر طاری رہتی ہے اور وہ جو سیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اگر وہ نہیں سیکھتا ہے
تو دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد کہیں گے کاش اگر ہم دنیا میں علم دین سنتے اور علم دین سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہرگز دوزخ میں نہیں آتے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور جو آدمی نہیں سیکھے گا وہ سمجھے گا کیسے؟ آج بہت سی باتیں قرآن کریم کی کتنے نام و نہاد اہل اسلام ہیں ان کو نہیں معلوم ہے۔ جب وہ نہیں جانتے ہیں تو علم یہ پہلا زینہ ہے، علم کے بعد ہے دوسرا زینہ فہم و فراست کا، فقہ کا۔ تو یہ خازن نار کی دلیل ہے۔ اور آگے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جنت کے اوپر بھی فرشتے تعینات ہوں گے، کیونکہ وہاں پر جنتیوں کے لیے جب دروازے کھولے جائیں گے تو فقال لہم خزنتها سلام علیکم طبتم، جنت میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اور ایک بڑی حدیث ہے جس کے اندر فضیلت ہے، دیکھیے یہ فضیلت اللہ ہم اور آپ کو بھی اس سے ہمکنار کرے، 6570 مسند احمد کی ہے۔ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ ان کے اوپر سلام عرض کرو۔ تو وہ فرشتے اللہ سے کہیں گے نحن سکان سمائک وخیرۃ خلقک، ہم آسمان کے باشندے ہیں اور ہم تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ فرشتے کہیں گے افتأمرنا ان نأتی بہؤلاء فنسلم علیہم، کیا تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے اوپر سلام عرض کریں؟ اتنا کہیں گے جب فرشتے، تب اللہ جنتی افراد کی، جو بھی بشر میں سے جنت میں جائیں گے، ان کی خوبی بیان کرے گا کہ ان لی عبادا یعبدون اللہ ولا یشرکون بی، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری عبادت کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام اور اسلامی سرحد کی بھی حفاظت کی، اور ان کو دنیا کی ہر مصیبت کا مشق بنایا گیا، ان کے اوپر ہر ستم ڈھایا گیا، انہوں نے سارے ظلم سارے ستم اس لیے برداشت کیے کہ ان کو جنت چاہیے تھی، اسی جنت کے لیے انہوں نے دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اور یہ تک بھی الفاظ ہیں کہ مات منہم، ان میں سے ایک دنیا سے چلا گیا، وحاجتہ فی صدرہ، اس کے بھی ارمان تھے۔ یعنی ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں تو کتنے اس طرح کے احوال اسی حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں تصویر کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ صحابہ میں کتنے ایسے تھے رسول اللہ نے کہا میری حفاظت کرو، انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، ان کے بچے بھی تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے والدین بھی تھے، دنیا میں ان کے جینے کے ارمان بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنی دنیاوی حاجتوں کو پورا کرنا کبھی سوچا ہی نہیں، بس جنت ان کی منزل تھی اور انہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ تو اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ فرشتے یہ سننے کے بعد کہ ایسے بندے ہیں فوراً جائیں گے، اور قرآن نے تعبیر کیا ہے جیسا کہ 23 اور 24 نمبر کی آیت سورہ رعد کی، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین میں سے جو صالح ہیں، ان کی اولاد میں سے، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں، ان سب کو اکٹھا کرے گا جیسے یہ دنیا میں اکٹھا تھے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آتے جائیں گے، کس لیے؟ سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس یہاں تک پہنچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے ہم جو آسمانی مخلوق ہیں، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں، ہم تم پر سلام عرض کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔
تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جنت میں بھی زیادہ تر جو کام ہیں وہ فرشتوں کے ذمے ہیں۔ ایسے ہی مخلوقات میں جو مخلوق عام ہے بشر ہے، دوسری مخلوق کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور تیسری مخلوق یعنی انسانوں میں سے مومنین ہیں اور صالحین ہیں۔ تو فرشتوں کے جو کام ہیں، ابھی پہلی قسم آپ کے سامنے بیان ہوئی، بشر کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں، مثلا جنت ہو گئی، دوزخ ہو گئی، بادلوں کا چلانا ہو گیا، ایسے ہی جو بشر میں نہ مسلم ہیں اور نہ ہی وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، سب کے لیے جو فرشتوں کی خدمات یا فرشتوں کے کام ہیں، مثلا انسان جب ابھی اس میں روح پھونکنی ہے تو یہ عمل بھی فرشتوں کے ذمے ہی ہے، چاہے وہ نیک ہو، شقی، سعید ہو یا شقی ہو، نیک ہو یا برا ہو۔ 3208 3208 کتاب و بدء الخلق یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا کہ جو جنین ہوتا ہے، ابھی 40 دن کا عرصہ ماں کے پیٹ میں، تم میں سے ہر شخص یجمع احدکم فی بطن امہ 40 نطفہ، 40 دن وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، اور اس کے بعد 40 دن وہ گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ 120 دن کا مرحلہ جب پورا ہو جاتا ہے، بعث اللہ الیہ ملکا، یہ جو فرشتے کا کام ہے یہ ہر کسی بشر کے لیے ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ نیک نہ ہو، اس کی طرف اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فیؤمر باربع کلمات، 4 کام ہیں فرشتے کے۔ پہلا، اس کے اندر روح کا پھونکنا ہے، اور اسی طریقے سے اکتب رزقہ و اجلہ، اس کا رزق اور اس کی زندگی یہ بھی اس موقع پر لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ تو فرشتہ ہی ہر ایک بچے میں روح پھونکنے کا مکلف ہے، چاہے وہ دوزخی ہو یا وہ جنتی ہو۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی۔ وفات دینے کے لیے بھی اللہ نے فرشتے کو ہی مکلف کیا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہ 11 نمبر کی سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ نبی کہہ دیجئے جس وقت ملک الموت تمہیں وفات دیں گے۔ اچھے لوگوں کو بھی وفات کون دیتا ہے؟ اللہ کی اجازت سے فرشتہ ہی دیتا ہے۔ اب اچھے لوگوں کے لیے اچھے انتظامات ہوتے ہیں اور برے لوگوں کے لیے برے ہوتے ہیں، یہ تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے جو ہم بارہا سن چکے ہیں۔ ایسے ہی جو فاسقین ہوتے ہیں، فاجرین ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فرشتوں کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ نے وفات ہی کے تعلق سے بتلایا۔ 50 نمبر کی سورہ انفال کی آیت ہے، 27 نمبر کی 28 نمبر کی سورہ محمد کی آیت ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، مجرمین کے لیے، ظالمین کے لیے جس وقت فرشتے وفات دیتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اور شارحین میں سے یا مفسرین میں سے کچھ نے کہا چہرہ انسان کا فرنٹ ہے، آگے کا حصہ ہے، اور پیٹھ انسان کا پچھلا حصہ ہے۔ یعنی ان 2 جگہوں پر مارنے سے یہ بھی اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تیری دنیا بھی برباد ہوئی، یعنی جو پچھلا گیا یہ بھی برباد، اور تیرا جو آنے والا انجام ہے، ٹھکانہ ہے، یہ بھی برا ہے۔ اس لیے چہروں پہ مارتے ہیں اور پیٹھ پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کا عذاب چکھو۔ اور جو سورہ محمد کی آیت ہے اس میں بھی ایسے ہی الفاظ ہیں، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
چہرے پر اور پیٹھ پر ماریں گے. کس وجہ سے؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے رضوان کو ہمیشہ اس کی ناراضگی میں تبدیل کیا. وکرہوا رضوانہ، رضامندی والے جتنے بھی کام تھے انہوں نے ناپسند کیے، اس سے نفرت کی، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا اس سے انہوں نے الفت اور محبت کی. تو جو یہ کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے. شروع میں جو قسم تھی اس میں ایک عمل یہ رہ گیا تھا، یعنی فاسق ہو یا مسلم ہو ان کے تعلق سے جو فرشتوں کے کام ہیں، جس میں کرامن کاتبین یعنی انسانوں کی برائیاں اور انسانوں کی نیکیاں، یہ بھی کلام مجید میں اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 میں بیان کی ہیں کہ ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سن نہیں رہے ہیں، ان کی سرگوشی ہم جان نہیں رہے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں نہیں؟ ہمارے جو رسول ہیں یعنی فرشتے، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ان کے پاس موجود ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. سورہ قاف کی جو مشہور آیتیں ہیں اس میں 17 نمبر کی اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، داہنی طرف بھی ایک ہوتا ہے اور یہ نیکی لکھتا ہے. امام بغوی نے جیسا کہ اپنی تفسیر میں کہا، جو ان کی تفسیر ہے، داہنی طرف جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کی نیکی لکھتا ہے، اور لیفٹ بائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان کی برائی لکھتا ہے. اور قرآن نے اس کو دوسری جگہ سورہ انفطار میں 11 اور اس کے بعد کی آیت ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر حافظین اللہ نے متعین کیے ہیں جو کہ اللہ کے بزرگ ترین شریف ترین کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. تو فرشتے اس ناحیے سے کہ انسان کی نیکی اور انسان کی برائی لکھنے والے ہیں. یہ انسان نیک ہو یا برا ہو، یہ عمل ہر کسی کے ساتھ ہے. انشاءاللہ آئندہ نیک لوگوں کے ساتھ فرشتوں کے کچھ اعمال ہیں وہ، اور ایسے ہی الایمان بالکتب، انبیاء پر جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. کچھ وقت ہے غالباً 10 منٹ کا، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال وہ پیش کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.